غیروں کی نقل میں ہم نے اپنا دین بیچا ہے. ان عربوں کی نقالی میں ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ سعودی عربیہ کا کلمہ پڑھا، نہ اردن کا کلمہ پڑھا، ہم نے نہ دبئی قطر کا کلمہ پڑھا، نہ کویت کا کلمہ پڑھا. ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا معیار ہم عربوں کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہاں ان کی نقل کرے گا، جیسے وہ عرب یہودی سے جوتے کھا رہے، یہ بھی جوتے کھائے گا. دین کا مذاق اللہ کو پسند ہے. اطمینان سے مالک کے سامنے دولہا کیسے بن سنور کے جاتا ہے. رشتے کی بات ہوتی ہے نا، رشتے کی دولہا دکھانے کو لے جاتے نا، چل بابا داترا بھی ہوگا تو ڈبل داڑھی بنا کے جاتا، کالا بھی ہوگا تو بن سنور کے جاتا، اور چکنا بھی ہو تو اچھا بن کے جاتا کہ ذرا نگاہ میں جچ جاؤں، رشتے میں لڑکی والوں کے نگاہ میں جچ جاؤں. یہ کیوں نہیں سوچتا میں اس انداز سے مالک کے سامنے جاؤں تو اس کے نگاہ میں جچ جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نماز مومن کی شرافت ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے، مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، خدا سے قربت ہے، خدا سے لینے کا راستہ ہے، خدا سے دل کی بات کہنے کا راستہ ہے. بہت سے مسئلے ہیں ہم مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، ہم 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ سکتے ہیں. یہ راستہ خدا سے کہنے کا ہم کہتے نہیں کہتے. نماز اچھی ہو، سنتوں کے رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور پھر بزرگوں نمازوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے گھروں کو تو ٹٹولو. کس کو کہتے دین؟ تقریر کا نام دین ہے. گھر کیسا ہے؟ وہ بیٹیاں کیسی ہیں؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں بہنیں نمازی، وہ بیٹیاں دین جانتی ہیں، وضو غسل جانتی ہیں، پاکی ناپاکی جانتی ہیں. امت کا حال کیسا ہے؟ ارے اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتا، دنیا میں کیا دین لائے گا؟ اللہ اسے کیا دنیا میں دین کا کام لے گا؟ اس کے گھر میں دین نہیں ہے، اس کی بہو بیٹیوں میں دین نہیں. گھر قبرستان ہے، گھروں میں نماز، تعلیم، ذکر، تلاوت، یہ گھروں کی رونق ہے. گھر 2 چیز کا نام ہے، دکان 2 چیز کا نام ہے، نوکری 2 چیز کا نام ہے، مسجد 2 چیز کا نام ہے، ایک انسان 2 چیز کا نام ہے، روح اور ایک جسم. روح نکل جائے جسم بے قیمت ہے. دکان 2 چیز کا نام ہے، ایک تو دکان کا ڈھانچہ سامان، ایک روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نوکری ایک اس کا ڈھانچہ اور اس کے اندر کی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب روح نکل جائے ڈھانچے کی، اب اس کو چاہے قبر میں ڈالو چاہے اس کو انگار لگاؤ. اعمال نکل گئے زندگیوں سے، اب اس کے گھر کو انگار لگے یا دکان کو انگار لگے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈھانچہ اس کا کھڑا ہے، روح نکل چکی، اور روح کو کوئی بھی جلائے آسمانی نظام میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر جس کے اندر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی کی طاقت کی اس کی دکان کو ہاتھ لگا دے، اس کے گھر پر ہاتھ ڈالے، اس کی ذات پر ہاتھ ڈالے، ہو نہیں سکتا. روح نکل گئی، ڈھانچہ کچھ بھی کرو. ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بڑے میاں تھے، بازاری عورت جا رہی تھی یار کے ساتھ. بارش کا زمانہ تھا، گڑے میں پانی جمع تھا. بڑے میاں کا پاؤں غلطی سے پڑ کے اس عورت کے بدن پر چھینٹے پڑ گئے. ایک تھپڑ مارا اس کے یاد میں، بڑے میاں ادھر گرے، ادھر جوان گرا، ختم ہو گیا. عورت نے پکڑ لیا بڑے میاں کے دامن کو، پکڑو اس بڈھے کو، میرے یار کو مار دیا اس نے. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ کڑیل ہتھی جیسا پہلوان اور یہ بڈھا بتی جیسا، اس کے تھپڑ سے یہ تو مر نہیں سکتا. او بڑے میاں کس نے مارا؟ بولے معلوم نہیں بابا کس نے مارا. یہ مارا کیسے؟ بولے میرے کو بھی کیا معلوم کیسا مارا. پھر اس کا ہوا کیا؟ بولے دیکھو میرے پیر سے کیچڑ اڑ کے اس کے عورت کے بدن پر گرا، اس کے یار کو غصہ آیا، میرے کو مارا، اور میرے یار کو غصہ آیا، اس کو مار دیا، ہو گیا فیصلہ. بدلو اپنے کو، کاروبار کی صحیح ترتیب پر لاؤ، زندگیاں صحیح ترتیب پر لاؤ، گھروں کو صحیح ترتیب پر لاؤ. تبلیغ تقریر کا نام نہیں، زندگی کا نام ہے. کل آنکھ بند ہو جائے گی، خدا کو جواب دینا پڑے گا. زمین تیرے باپ کی نہیں تھی، آسمان تیرے باپ کا نہیں تھا، چاند سورج تیرے باپ نے نہیں بنایا تھا، اور تیری زندگی تیرے باپ نے نہیں بنایا. ہمارے زمین پر چلتے ہوئے ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے زمین کو خالی کر دے، نکل ہماری زمین سے باہر. ہے کسی کی ضرورت خدا کی زمین چھوڑ کے نکل جائے، اس کی اطاعت کرے. یہ راستہ ہے. خدا کا کرم سمجھو، ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود اللہ کی قسم وہ ہمیں ابھی تک نبھا رہا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ سمجھو، ورنہ ہم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں. نماز کو اپنے گھروں میں زندہ کر، اپنی مسجدوں کو زندہ کر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کی اکثریت بھی خدا کے سامنے جھکنے والی بن گئی، اللہ ذلتوں کے دروازے بند کر دے گا.
فضائل رمضان میں آخری حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے رمضان کے بارے میں، اور پوری رمضان کی فضیلت ہے. آخری جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ دیکھنے کے لائق، پوری حدیث دیکھنے کے لائق ہے، خصوصیت کے ساتھ آخری بول. عید کا دن ہوتا نا، عید کا دن کہ تمہارے یہاں ہوتا کہ نہیں پربھنی میں؟ ارے بولو نا کہ سو رہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیسے نہا دھو کے آتا ہے عید کو، آتا کہ نہیں آتا؟ وہ بڈھے جن کو چلا نہیں جاتا وہ بھی شادی کا جوڑا نکال کے پہن کے آتے. بولے میرے شادی کا جوڑا، شیرانی میری شادی کی ہے بولے، اور یہ جوتا میرے شادی کا ہے. ہاں، اور وہ ساری کا امامہ باندھ کے آتا. بولے میری بڈھی کی ساری تھی، بولے مر گئی بڈھی، ساری چھوڑ گئی، اس کا امامہ باندھ کے آتا. پوترے نماز سے پکڑ کے لاتے بڈھے کو عید کی نماز پڑھنے، چلو دادا نماز پڑھنے. آتا بیچارہ. جوان آتے، بچے آتے، بڈھے آتے، ایک ماحول بنتا ہے. ہم نہیں جانتے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اے بندے چلو خدا کی بارگاہ میں، جو بڑا زبردست دینے والا، چلو اس کی بارگاہ میں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ملنا چاہیے اس کو، کیا ملنا چاہیے؟ کہ اللہ پورا پورا ملنا چاہیے. اچھا تم گواہ رہو، میں نے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے. اور فرشتوں تم گواہ رہو، اس عیدگاہ میں آنے والے کی میں نے مغفرت کر دی. آج جو مانگیں گے دوں گا. ہاں البتہ دین کے بارے میں جو مانگیں گے دوں گا، دنیا کے بارے میں دیکھوں گا اس کے لائق ہے یا نہیں. یہ کہے گا اللہ میرے کو چیئرمین بنا دے، اللہ میں جانتے اس کو چیئرمین بنایا، سارا مال کم وقت یہی کھائے گا. ہاں یہ بولتا اللہ میرے کو کمیٹی کا صدر بنا دے، اللہ جانتا کہ سب سے زیادہ حرام کا مال بھی یہی کھائے گا. اب وہ اللہ میرے کو گورنر بنا دے، اللہ کہیں گے اس کو گورنر بنایا، سب کا حرام کا مال یہی کھائے گا، کسی کی بہو بیٹی کی عزت نہیں چھوڑے گا، ظالم نہیں بناتے. دین کے بارے میں جو مانگتا اللہ دیتے ہیں. یہ تو ہوگی فرشتوں کے اور اللہ کے درمیان کی بات. اب اللہ عیدگاہ میں آنے والوں سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، میرے بندوں، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، تھوڑا سا خیال رکھ لو میرا. میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غیروں کے سامنے تم کو ذلیل نہیں کروں گا، میرا تھوڑا خیال رکھ لو. کتنی محبت اور کتنی عاجزی سے اللہ بندوں سے کہہ رہے، جو ایک اشارے میں اس کو الٹ سکتا ہے. بزرگوں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ اس کے سامنے جھکنا 5 ٹائم اپنے کام کی چیز ہے. ایمان نماز کے آنے پر موت کی منزل بھی آسان کرے گا. ایک بزرگ کے موت کا وقت آیا قریب تو فرشتے سے کہنے لگے ارفق بھی، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کہنے لگا انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں. کیسی روح نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا.